الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، سبحانک لا علم لنا، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر باری تعالیٰ وہی باتیں جو آپ ہمیں سکھلائے، بے شک حقیقی معنوں میں علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، زبان کی گروہ کو کھول دیجئے تاکہ اچھی طریقے سے میں بات کو سمجھا سکوں۔ پیارے اللہ، ہر اعتبار سے تو ہم ہر اعتبار سے کمزور ہی کمزور ہوں، علم کے اعتبار سے بھی قلت ہے، عمل میں بھی قلت ہے، صحت میں بھی قلت ہے۔ اے اللہ میں علیل بھی ہوں، قلیل بھی ہوں۔ اے اللہ، آپ کی مدد اور آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ آپ کی توفیق کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، اللہ جل جلالہ و امن والو کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دو ان بندوں کو اور ان بندیوں کو جو دین کی بات کو خوب دھیان اور توجہ کے ساتھ اور دل کی طلب کے ساتھ سنتے ہیں اور سن کر اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی خوشخبری تو اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ایسے لوگ ہی عقل والے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے 2 دن سے کتاب الفتن، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، تو فتنوں کے متعلق بات چل رہی تھی۔ تو آج جس فتنے کو بیان کرنا ہے وہ گھر کا فتنہ، میاں بیوی کا جھگڑا، ہسبینڈ وائف کا جھگڑا، ہسبینڈ وائف کی فائٹ، یہ ایک مستقل فتنہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اپنا کوئی بھی لشکر اتار دیتا ہے۔ کبھی بیوی کو خلاف کر دیا، کبھی بیوی کو خلاف کر دیا شوہر کے، ہسبینڈ کے، اور کبھی خلاف کر دیا ہسبینڈ کو وائف کے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا تعلق بیوی سے اور بیوی کا تعلق شوہر سے اس وجہ سے بنایا تھا کہ رشتہ داری بڑھے، ریلیٹو بڑھے، یہ تعلق موت تک باقی رہے، اور اس تعلق کے ذریعے نسل انسانی کا اضافہ ہو، بڑھوتری ہو۔
لیکن کبھی آپس میں نا اتفاقیہ پیدا ہوتی ہے شیطان کی جانب سے محنتیں ہوتی ہے اور آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لشکر ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان لشکروں کو کبھی اللہ استعمال کر لیتا ہے۔ ہسبینڈ وائف کا آپس کا جھگڑا یہ ایک مستقل فتنہ ہے، اس لیے حدیث شریف میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس جو شیطانوں کا مین ہے، جس نے سجدے کا حضرت اللہ نے حکم دیا تھا آسمانوں پر سب فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو اس وقت اس نے انکار کر دیا تھا سجدہ کرنے سے، تو وہ ابلیس اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے سمندر پر اپنا عرش بچھاتا ہے۔ جیسے اللہ کا عرش اوپر ہے، اسی طریقے سے سمندر پر وہ اپنا عرش بچھاتا ہے شیطان ابلیس، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ، اور دنیا میں پھیل کر محنت کرو باطل کی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ شیطان جاتے ہیں، کوئی گمراہی کی محنت کرتا ہے، کسی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، کسی کو روزہ رکھنے سے روکتا ہے، کسی کو صدقہ خیرات کرنے سے روکتا ہے، کسی کو زکوٰۃ دینے سے روکتا ہے۔ اسی طرح شیطان انسانوں کے پیچھے محنت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادنا منہم منزلۃ اعظم فتنہ، جب سارے جمع ہو جاتے ہیں اور ابلیس کو کارگزاری سناتے ہیں اپنی اپنی محنتوں کی، اس وقت شیطان اس کو سب سے زیادہ نزدیک کر دیتا ہے جس نے سب سے بڑا فتنہ کیا ہو۔ ادنا منہم منزلۃ اعظم فتنہ، شیطان اس کو سب سے زیادہ نزدیک کر دیتا ہے جس نے سب سے بڑا فتنہ کیا ہو، جس نے سب سے بڑا کام کیا ہو۔ ہر ایک کی کارگزاری سنتا ہے ابلیس۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلانے کو نماز سے روک دیا، شیطان کہتا ہے کہ ما صنعت شیئا، کہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو شراب پینے پر مجبور کر دیا، شیطان کہتا ہے کہ ما صنعت شیئا، کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شیطان ایسی کارگزاری سناتا ہے جو سب سے بڑی کارگزاری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان، ایک ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں نے ایسی محنت کی کہ ان کے درمیان آپس میں ایسے وسوسے ڈالے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہوئے، آرگیومنٹ شروع ہوئے، دونوں کے درمیان ہسبینڈ وائف میں فائٹ شروع ہوئی، اور ایسے جھگڑے ہوتے گئے، ایسے آرگیومنٹ ہوتے گئے کہ یہاں تک کہ وہ آپس میں جدا ہو گئے، دونوں خاندان ٹوٹ گئے، آپس میں طلاق کی نوبت آ گئی۔ یہ شیطان جب ابلیس کو کارگزاری سناتا ہے، حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابلیس اس شیطان کو بلاتا ہے اور اپنے قریب کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ نعم انت، تو تو بہت اچھا ہے۔ ابلیس اس کارگزاری سنانے والے کو جس نے ہسبینڈ وائف کے درمیان جدائی کرا دی، تو ابلیس اس کو کہتا ہے ویل ڈون ویل ڈون، پھر اس کے بعد اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، گویا یہ کام تو نے بہت بڑا کیا، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں مستقل آیت نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں کہ اگر اس طریقے سے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے
اور جھگڑا ہو جائے، آرگیومنٹ ہو جائے، تو کہتا ہے کہ فبعثوا حکما من اہلہ، ایک حکم مرد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، شوہر کے گھر والوں کی طرف سے، وحکما من اہلہا، اور دوسرا عورت کے گھر والوں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، پھر یہ جو جمع ہوں گے تو ان کی کوشش، بھرپور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اصلاح ہو جائے، صلح ہو جائے، اللہ سے دعا کر کے، اور کچھ ایسی بات کرے یوفق اللہ بینہما، کہ اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے، جوڑ پیدا کر دے۔ تو آپس میں اس طرح کے جھگڑے ہو تو کس طرح نمٹایا جائے، قرآن کریم میں باقاعدہ مستقل آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جھگڑا کتنا خطرناک ہے۔ تو تیسری قسم کا فتنہ جو ہے وہ سمندر کے موج کی طرح ہے، سمندر میں جو لہریں اٹھتی ہے، موج اٹھتی ہے، اس کی طرح ہے کہ جب سمندر میں طوفان آتا ہے اور اس کی لہریں آپس میں ٹکراتی ہے، ایک موج دوسرے موج کو دھکا دیتی ہے، اسی طرح یہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے۔ ایک فتنہ دوسرے فتنے کو جنم دے گا، دوسرا فتنہ تیسرے فتنے کو پیدا کرے گا، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، اسی طرح پوری دنیا میں فتنے پھیلتے چلے جائیں گے۔ فتنوں کی بارش ہوگی، بہت زیادہ فتنے ہوں گے، اور فتنے سخت بھی ہوں گے۔ جس طرح موت کے سامنے، سمندر کی لہروں کے سامنے، سمندر کی موج کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، اسی طرح ان فتنوں کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلے گی۔ اتنے خطرناک، اتنے ڈینجر فتنے ہوں گے، سمندر کے موجوں کی طرح، سمندر کے موجوں کی طرح یہ موجیں مارتے ہوں گے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج له لم یکد یراها۔ جب موجوں کے اوپر موجیں، لہروں کے اوپر لہریں ہوگی، اور کوئی سمندر میں ہو تو کتنا زبردست اندھیرا ہو جاتا ہے، ایسا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے فتنوں کی بارش ہوگی، سمندر کے موجوں کی طرح، سمندر کے موجوں، لہروں کی طرح یہ موجیں مارتے ہوں گے فتنے۔ اس سے مراد حکومت کے نظام کا بگاڑ، حکومت کا فتنہ، کرسی کا فتنہ، اقتدار پرستی کا فتنہ۔ یعنی آدمی چاہے گا میں کرسی پر بیٹھ جاؤں، مجھے عہدہ مل جائے، یہ خواہش ہوگی حکومت کی لگام میرے ہاتھ میں آ جائے، اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ چاہے حکومت حاصل کرنے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے، پرائم منسٹر بننے کے لیے، چاہے کسی کا خون کرنا پڑے وہ اس کو کر گزرے گا۔ چاہے کرسی حاصل کرنے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے کروڑوں، ملینوں، اربوں روپیہ خرچ کرنا پڑے تو وہ بھی کر دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ عرب والے اس کی پوجا کرے، کہ جزیرۃ العرب، عرب والے اس کی پوجا کرے۔ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ یہ بات تو نو پاسبل ہے، یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ میری بات کو مانے جزیرۃ العرب۔ لیکن شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے، اس بات سے نا امید نہیں ہوا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی پھیلائے، جھگڑا پھیلائے۔ شیطان اس بات میں پیچھے لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخصوص دعائیں مانگی تھی اس میں سے یہ دعا قبول نہیں ہوئی. بہت ساری دعا قبول ہوئی لیکن کہ آپس میں جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو، یہ دعا قبول نہیں ہوئی. یہ حکومت کی لڑائیاں بہت زبردست فتنہ ہے. یہ فتنہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک بیماری ہے، وہ ہے لالچ، وہ ہے حرص. یہ فتنہ حکومت کا اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک بیماری ہے، وہ ہے لالچ، حرص. حدیث شریف میں آتا ہے بہت برا ہے وہ بندہ جس کی قیادت لالچ کرتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں لالچ کا فساد کہا ہے. لالچ کا فساد کیا ہے وہ بتلایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کہ لالچ، حرص یہ دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا فساد اور بگاڑ کیا ہے ایک مثال لے کر فرمایا ہے. وہ حدیث شریف ترمذی کی ہے. دو چیز کی لالچ بڑی خطرناک ہے. پہلا مال کی لالچ اور حکومت کی لالچ. دونوں حرص بڑی خطرناک ہے، دین کو برباد کرنے والی ہے. ایگزامپل دے کر سمجھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائے، یہ دونوں لالچ، ایک مال کی لالچ اور حکومت کی لالچ، اس کو خطرناک بتلایا، دین کو برباد کرنے والا بتلایا، زبردست فساد بچانے والا بتلایا. تو اس کو مثال دے کر، ایگزامپل دے کر سمجھاتے ہیں کہ جیسے دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائے وہ کتنا نقصان پہنچائے گا. علماء نے فرمایا کہ بھیڑیے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ایک بکری پر حملہ کر کے تھوڑا خون چوس لے گا، پھر دوسری بکری، پھر تیسری، پھر چوتھی، ساری بکریوں کے ریور کو مار دے گا. وہ بھیڑیا کبھی بھی اپنا پیٹ ایک بکری سے نہیں بھرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان میں یہ دو لالچ آ جائے، کون سی لالچ؟ مال کی لالچ اور حکومت کی لالچ یہ آ جائے تو اس سے بھی زیادہ فساد بڑھ جائے گا. جتنے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں فساد مچاتے ہیں کہ پورا بکریوں کا ہزاروں کی تعداد میں جو ریور ہو اس کو ختم کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ فساد اور بربادی ان سے بڑھ جائے گی جس انسان کے اندر مال کی لالچ ہو، حکومت کی لالچ ہو. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں حکومت کی لالچ میں کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہوئی تو کچھ زمانے تک ان کی خلافت باقی رہی. اس کے بعد سے جو حکومت کا فتنہ شروع ہوا ہے وہ فتنہ آج تک برابر چل رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کون ہے جو ان فتنوں کو جانتا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیان کرو ان فتنوں کو، بیان کرو اگر تم جانتے ہو تو ان فتنوں کو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے چھوٹے فتنوں کو گنوانا شروع کیا.
فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میں ان فتنوں کو سننا نہیں چاہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں ان فتنوں کو سننا نہیں چاہتا بلکہ میں وہ فتنے سننا چاہتا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرح ہے، جو سمندر کی بڑی بڑی موجوں کی طرح ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، ان فتنوں سے ان بڑے بڑے فتنوں سے جو سمندر کی لہروں کی طرح ہے، سمندر کے موجوں کی طرح ہے، اے امیر المؤمنین ان فتنوں سے آپ کو کیا لینا دینا؟ کیونکہ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، تو وہ آپ تک تو وہ فتنے آئیں گے نہیں، پھر آپ کو کیا لینا دینا؟ جو بڑے بڑے سمندر کے موج کی طرح ہے، وہ فتنے آپ کی زندگی میں اے امیر المومنین کبھی ظاہر نہیں ہوں گے. یہ حضرت حذیفہ نے فرمایا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا وہ بند دروازہ کھولے گا یا ٹوٹے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو میرے زمانے میں تو ظاہر نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ ظاہر ہوں گے تو کیا وہ دروازہ کھولے گا یا ٹوٹے گا؟ فتنے جو شروع ہوں گے وہ دروازہ توڑ کر یا کھول کر؟ فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فتنے آئیں گے دروازہ توڑ کر، کھول کر نہیں، دروازہ توڑ کر. تو سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لائق ہے کہ وہ دروازہ کبھی بند نہ کیا جائے، کیونکہ اگر کھلا ہو دروازہ تو بند ہو سکتا ہے، لیکن جس دروازے کو ہی توڑ دیا تو پھر تو بند ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں ایک مرتبہ تلوار چل پڑے گی پھر قیامت تک واپس رکھی نہیں جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ فتنے میرے جانے کے بعد شروع ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ فتنے بڑے بڑے میرے دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوں گے. پھر بھی دعا کرتے تھے، پھر بھی حضرت عمر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ فتنے مجھے مت دکھانا، یا اللہ یہ فتنے کا زمانہ مجھے مت دکھانا. اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین میں پختگی عطا فرمائی تھی، دین میں اسٹرانگ بنائے تھے، پختگی عطا فرمائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پختگی کی وجہ سے اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے تھے. اللہ جل جلالہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعہ اور سبب بنایا تھا. کیا سبب بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعہ اور سبب بنایا تھا کہ ان کی زندگی میں، ان کی لائف میں ایسے بڑے بڑے فتنے ظاہر نہ ہو، اس لیے اللہ نے حفاظت فرمائی تھی. میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اہلیہ محترمہ ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت عمر جب ان کے پاس اہلیہ محترمہ وائف کے پاس داخل ہوئے تو وہ بیوی اہلیہ محترمہ رو رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ما یبکیک، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا، کون سی چیز تم کو رلا رہی ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کعب بن احبار جو یہودی تھے، انہوں نے مجھے ایک بات سنائی اور سنا کر چلے گئے. کیا سنائی؟ کہا آپ کے بارے میں یوں کہا انک باب من ابواب جہنم، کہ آپ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے ہو. حضرت عمر جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ سنا کر گئے. اس وجہ سے میں رو رہی ہوں یہ خبر سن کر. کس نے سنائی تھی؟ کعب بن احبار. اور کعب بن احبار بہت زبردست بڑے عالم تھے تورات کے، یہودیوں کے. اس کے بعد وہ اسلام لے آئے. انہوں نے ام کلثوم کو یہ بات سنائی کہ حضرت عمر
جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ ام کلثوم، ان کی بیوی اہلیہ محترمہ، اس کا مطلب، اس کا میننگ یہ سمجھی کہ حضرت عمر جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور کعب بن احبار کو بلایا، اور بلانے کے بعد کعب بن احبار سے پوچھا حضرت عمر نے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے جو یوں کہا مجھے میرے بارے میں کہ انک باب من ابواب جہنم، کہ آپ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کعب بن احبار نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ پورا نہیں ہوگا اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کعب بن احبار نے کیا فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، وہ پورا نہیں ہوگا اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، کعب بن احبار یہ کیا بات ہے؟ کبھی تو مجھے جنتیوں میں شمار کرتے ہو اور کبھی جہنمیوں میں۔ میری اہلیہ محترمہ ام کلثوم کو تو یوں کہا کہ حضرت عمر جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور مجھے یوں کہا کہ آپ جنتیوں میں، یہ کیا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پھر انہوں نے وضاحت کی، یعنی کعب بن احبار نے خلاصہ کیا، کیونکہ ان کے پاس تورات تھی، انہوں نے تورات کو پڑھا تھا، تورات کے عالم تھے۔ تو یوں کہا کعب بن احبار نے کہ ہم نے تورات میں آپ کا تذکرہ پایا ہے، آپ کا ذکر پایا ہے، اس میں لکھا ہے تورات میں کہ عمر جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑے ہیں، عمر جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑے ہیں جو لوگوں کو جہنم میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ گویا جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہے، آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ لوگوں کو جہنم میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں، لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن اے عمر، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، امیر المؤمنین، آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر وہ لوگ فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور یہ فتنے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنیں گے۔ کعب بن احبار نے اپنی بات کی وضاحت فرمائی، خلاصہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند دروازہ تھے، ان کی وجہ سے سارے فتنے رکے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جو فتنے شروع ہوئے، اللہ اکبر، اس کے بعد جو فتنے شروع ہوئے حضرت عمر کے بعد، کیا فتنے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کتنا بڑا واقعہ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کتنا برا واقعہ ہوا، کتنا زبردست واقعہ ہوا۔ حکومت کی طلب میں، حکومت کی خواہش میں، حکومت کی لالچ میں کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کس کو شہید کیا؟ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا، اس آدمی کو شہید کر دیا۔ کس کو شہید کیا؟ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دوسری 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی تھی، ایک کا انتقال ہوا پھر دوسرے کو دی، اسی وجہ سے آپ کو جن نورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نور والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں، ایک کا انتقال ہوا پھر دوسری بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ حکومت کی لالچ میں ان پر الزام لگایا حضرت عثمان پر، کس کا؟ ظلم و ستم کا، اور ان کے مکان کو گھیر لیا چاروں طرف سے، کئی دنوں تک پانی بھی بند کر دیا، اس کنویں سے روک دیا پانی پینے سے جس کنویں کو خود خرید کر مسلمانوں کے لیے صدقہ کیا تھا حضرت عثمان نے۔ اس وقت سے یہ حکومت کا فتنہ
عالمی سطح پر، عالمی لیول پر شروع ہوا اور آج تک یہ فتنہ چل رہا ہے. سمندر کے موجوں کی طرح، سمندر کے لہروں کی طرح یہ فتنہ دن بدن اٹھ رہا ہے. یہ ایسا فتنہ ہے حکومت کا، کرسی حاصل کرنے کا، عہدے کا، کہ اس میں آدمی نہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے نہ باپ کو دیکھتا ہے. حکومت اور کرسی کی لالچ میں سب کو قتل کیا جا رہا ہے. کروڑوں ابجوں روپیہ خرچ کرتا ہے کرسی حاصل کرنے کے لیے. کتنے رشتہ داروں کو، ریلیٹو کو قتل کرواتا ہے. آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ کرسی کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں کیسا قتل عام ہو رہا ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جس طرح سمندر کی موجیں اٹھتی ہے، جس طرح سمندر کی لہریں اٹھتی ہے، اسی طرح یہ حکومت کے فتنے اٹھتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے. یہ تیسرے نمبر کا فتنہ. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے چوتھے نمبر کا فتنہ بیان کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ جس کو ہم ملی فتنہ کہہ سکتے ہیں. جس کو ہم ملی فتنہ، ملی فتنہ کیا؟ ملی فتنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مذہب کے پاسباں ہے، جو مذہب کے پاسباں ہے، حفاظت کرنے والے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں وارث ہے، وہ اس دنیا سے آہستہ آہستہ، سلولی چلتے ہو جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، فانی دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں پہنچ جائیں گے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہے اور جو مذہب کے پاسباں ہے، حفاظت کرنے والے ہیں، وہ اس دنیا سے آہستہ آہستہ چلتے ہو جائیں گے. یہ بھی ایک قسم کا فتنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے حواریین کو بھیجتا ہے. اس کے حواریین، اس کے مددگار کو ساتھ بھیجتے ہیں. جو نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، یہ حواریین کیا کرتے ہیں؟ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مذہب کی پاسبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اور اس مذہب کو اور نبی کی باتوں کو امت تک پہنچاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، نبی پاک علیہ السلام کی باتوں کو امت تک پہنچاتے ہیں. پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے، کہ نااہل لوگ، ناہنجار لوگ قابض ہو جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں. ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جو کام وہ نہیں کرتے، وہ کام اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. جو خود وہ کام نہیں کرتے، امت کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، دین پر نہیں چلیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے زمانے میں، کیسے زمانے میں؟ جبکہ نااہل لوگ قابض ہو جائے، تو ایسے زمانے میں ایسے لوگوں سے اپنی زبان سے جہاد کرنے کا، اپنی زبان سے، کہ بھئی ہم مانتے ہیں کہ آپ سب کچھ ہو، سمجھے کہ نہیں؟ ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن معاف کرنا، یہ کام جو آپ کر رہے ہو وہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. تم کو تمہارا سب مبارک، لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے زمانے میں جب ایسے لوگ قابض ہو جائے تو کہا کہ اپنی زبان سے جہاد کرے گا، اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا، ایسے لوگوں کو حق بات اپنی زبان سے بتائے یا اپنے ہاتھ سے، تو ایسا شخص مجاہد ہے. اپنے دل سے حق بات بتلائے، وہ بھی مجاہد ہے، اس کو بھی جہاد کا ثواب. ایسے اچھے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
وراثت کو لے کر چلتے تھے وہ دنیا سے چلے جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے جو علم دنیا سے ختم کرے گا، یہ قیامت سے پہلے پہلے جو علم دنیا سے ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ علماء کے دل سے علم اٹھا لیا جائے گا، اس طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوگا۔ کس طرح علم اٹھا لیا جائے گا؟ کس طرح؟ قیامت سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، حقیقی علماء کو، علماء ربانیین کو، حقیقی معنی میں جو علماء ہے، ٹھیک ہے، حقیقی علماء کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا اس وقت قوم کے بڑے بڑے لوگ، برے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوگا، لوگ اپنے مسائل ان سے دریافت کریں گے، وہ غلط فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ امت میں سے بڑے بڑے کام کرنے والے علماء کا اٹھ جانا، علماء کا چلا جانا، علماء کا وفات پا جانا، علماء کرام کا پاسوے ہو جانا، یہ بہت زبردست فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، شریعت کے خلاف چیز کو دیکھے، تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ زبان سے روکیے، تو کہا زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا سمجھے، دل کرہنا چاہیے، دل میں غم ہونا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جس کو ملی فتنہ کہا گیا۔ حقیقی معنوں میں امت کی رہنمائی کرنے والے بہت کم ہوں گے، حقیقی معنوں میں امت کی رہبری کرنے والے بہت کم ہوں گے یا بالکل نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان فرمائی کہ الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ صحابہ نے دریافت کیا، قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا، صحابہ کہتے ہیں، ہم نے کہا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی اللہ کے رسول؟ جب خیر خواہی کا نام ہے الدین، لیکن کس کے لیے خیر خواہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی، اللہ کے لیے خیر خواہی، الدین والنصیحہ کا مطلب سمجھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں رسول کے لیے خیر خواہی کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو صحابہ ہیں، وہ صحابہ کی خیر خواہی یہ ہے، وہ صحابہ آپ علیہ السلام کی خیر خواہی کس طرح کریں گے کہ آپ علیہ السلام کی رسپیکٹ کرے، تعظیم کرے، عزت کرے، آپ علیہ السلام کو ٹھکانہ دے، آپ کی باتوں کو لے کر چلے، یہ اللہ کے رسول کی خیر خواہی ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ خیر خواہی دو طریقے سے، ان میں سے ایک طریقہ بتلایا، اور دوسرا طریقہ تو کہا کہ دوسرا طریقہ وہ ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے تو نہیں ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی خیر خواہی یہ ہیں، اس میں ہم بھی آ گئے اور قیامت تک آنے والے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آ گئی۔ ان تمام کے لیے اللہ کے رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی رسول کی سنتوں کو لے کر چلے اور امت کو سکھلائے، اسلام سکھلائے، شریعت کیا چیز ہے وہ سکھلائے۔ جب یہ وراثت ختم ہو جائے گی دنیا سے
تو یہ پھر ملی فتنہ ہوگا. علماء ربانیین، بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر یہ ملی فتنہ ہوگا. پھر دنیا میں ایسے لوگ نہیں رہیں گے جو صحیح معنوں میں امت کی رہنمائی کرے. اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا سے بڑے بڑے علماء، صحیح معنوں میں جو علماء ہے، علماء ربانیین ہے، وہ دن بدن دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں. میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، 5ویں نمبر کا فتنہ بددینی کا عالمگیر فتنہ. کیسا فتنہ؟ عالمی لیول پر فتنہ بددینی. یہ بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے. یعنی بددینی یعنی دین کا نام ہی نہیں، سمجھے نہیں، جہاں پر بھی بس دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، اس کو کہتے ہیں بددین. شرم و حیا کا نکل جانا، شریعت کے احکام کا کوئی لحاظ نہ رکھنا، یہ سب بددینی ہے. اتنی بددینی عالمی لیول پر پھیل جائے گی، جس کی وجہ سے یہ بددینی جب عالمی لیول پر پھیل جائے گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ صرف لوگ انسانیت سے نکل جائیں گے، اسلام سے نہیں، انسانیت سے نکل جائیں گے. انسانیت انسانوں میں باقی نہیں رہے گی، بلکہ ایسی حالت ہو جائے گی کہ وہ حیوانیت سے بھی بدتر ہو جائیں گے، حیوان سے بھی بدتر ہو جائیں گے. صرف حیوان نہیں ہو جائیں گے، حیوان سے بھی بدتر ہو جائیں گے. انسانوں میں سے مانوتا نکل جائے گی، انسانوں میں مانوتا اور انسانیت بالکل نہیں رہے گی، بلکہ اس میں حیوانیت اور جانور پناہ، بلکہ جانور سے بھی بدتر. اور میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، آج یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دنیا لیول پر دیکھا جائے بے حیائی عام ہونے کی وجہ سے انسانیت نکل چکی ہے. بہت بڑا دخل اس میں حیا کا ہے، شرم کا ہے. جب حیا نکل جائے گی، شرم و حیا نکل جائے گی تو یہ بددینی عالمی لیول پر ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں جب بے حیا، بے شرمی عام ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں دنیا میں ایسے کام ہوں گے جس سے انسانیت شرما جائے گی. اس وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے، الحیاء والایمان معا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ہے. کیا مطلب؟ کیا ان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہوگی تو دوسری چیز بھی ختم. اگر حیا نہیں رہی تو ایمان بھی ختم، اور ایمان نہیں رہا تو حیا بھی ختم. بے حیائی کی وجہ سے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کتنا فساد پھیلا ہوا ہے، کتنا بگاڑ پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کو عزت دی، وہ عزت پامال کی جا رہی ہے، وہ عزت ختم کی جا رہی ہے، برباد کی جا رہی ہے. عورتوں کو اللہ نے جو مقام، شریعت نے جو مقام دیا تھا، وہ مقام نیست و نابود، پامال کیا جا رہا ہے، وہ مقام زیرو کیا جا رہا ہے. آج بڑے بڑے مالوں میں، شاپنگ سینٹروں میں، بازاروں میں، دکانوں میں عورتوں کے ہونے کی وجہ سے، عورتوں کے بیٹھنے کی وجہ سے بے حیائی کا، بے شرمی کا پورا نظام پھیلا ہوا ہے، جو مغربی تہذیب نے پھیلا رکھا ہے. میرے محترم دوستو، یہ ایک عالمگیر فتنہ ہے، پورے عالم کو لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے عورتوں کی عزت محفوظ نہیں. آزادی کے نام پر عورتوں کو مکان سے باہر نکالا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں عورتوں کی عزت داغدار ہو رہی ہے. قیمتی سرمایہ تھا جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے تھا، وہ بازار کی زینت بنایا جا رہا ہے. یہ فتنہ عام ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی نشانیوں کو گنوانا شروع کیا، اس میں قیامت کن لوگوں پر آئے گی پوری تفصیل بیان کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایسے لوگوں پر قیامت آئے گی جو زنا کریں گے، اس طرح زنا کریں گے جس طرح گدھے زنا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کھلے عام
برسر عام سب کے سامنے جس طرح جانور کتے وغیرہ دوسرے جانور جس طرح کرتے ہیں اس طریقے سے زنا کریں گے. ایسے لوگوں پر قیامت آئے گی. بے حیائی بے شرمی اتنی عام ہو جائے گی. یہ عالمگیر فتنہ ہے پوری دنیا لیول پر. اس طرح بے دینی پھیل جائے گی کہ بے دینی کو بے دینی نہیں سمجھا جائے گا. اس طرح بے دینی پھیلی جائے گی کہ بے دینی کو بے دینی نہیں سمجھا جائے گا. اتنا خطرناک یہ فتنہ ہوگا. عرب جیسا ملک جہاں سے توحید شروع ہوتی ہے، عرب جیسا ملک جہاں سے توحید شروع ہوئی ہے، اس ملک میں بت پرستی عام ہو جائے گی. اس ملک میں بت پرستی عام ہو جائے گی. ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ کے پڑوسی، ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی لیبر ہمسایہ سفر سے تشریف لائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خبر پوچھنے کے لیے ان کے مکان پر تشریف لے گئے. ان کے پڑوسی نے کچھ باہر کے حالات سنائے کہ فتنے عام ہو رہے ہیں، اختلاف عام ہو رہا ہے، نامعلوم لوگ کون کون سے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، بس اللہ ہی رحم کرے. یہ کہا. جب حضرت جابر کے سامنے یہ حالات آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. پھر انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی. فرمایا انہوں نے ان الناس دخلوا فی دین اللہ افواجا وسیخرجون افواجا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی کو کہا یہ سارے حالات سن کر کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ لوگ آج دین میں داخل ہو رہے ہیں، جماعت در جماعت، فوج در فوج. ان قریب ایسا زمانہ آئے گا لوگ بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں دین سے نکل جائیں گے. اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. یہ عالمگیر فتنہ ہے، یہ دنیا لیول پر فتنہ ہے، خطرناک فتنہ ہے. انسان چاہتا ہے کہ اپنے دین پر جمع رہے، لیکن یہ عالمگیر فتنہ عالمی لیول فتنہ اس کو جمنے نہیں دیتا. اس لیے ایسے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک راستہ بتلایا ہے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. جب عالمگیر فتنہ ہو جو پورے عالم کو لپیٹ میں لے لے، ہر ایک مبتلا ہو جائے، کیا حاجی، کیا نمازی، کیا عالم، کیا غیر عالم، ہر ایک اس کی لپیٹ میں آ جائے، یہ بدترین فتنہ ہو، حق پر جمع ہونا اور دین پر باقی رہنا مشکل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتلایا ہے کہ جب عالمگیر فتنہ ہو، بدترین ڈینجر فتنہ ہو، حق پر جمع ہونا اور دین پر باقی رہنا مشکل ہو رہا ہو، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین ایمان والا وہ ہے کون؟ جو اپنی سواریوں کو اور کاروبار کو لے کر ایسے جنگل میں چلا جائے، وہاں ایک درخت کی جڑ کو پکڑ لے، سب سے علیحدہ ہو کر رہنے لگے تاکہ وہ اپنے دین کو بتا سکے، وہ سب سے بہتر آدمی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ بے دینی کا ماحول اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک آدمی کسی قبر پر سے گزرے گا. سنو دھیان سے، ایک آدمی کسی قبر پر سے گزرے گا اور یہ کہے گا یا لیتنی مکانہ، کاش میں اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا تو کتنا اچھا. جہاں یہ سویا ہے قبر میں، کاش کہ وہ نہ ہوتا اور اس کی جگہ پر میں ہوتا. وہ اس لیے نہیں کہے گا ایسا کہ اس پر کوئی مصیبت ہے، بلکہ وہ اس لیے کہے گا کہ وہ اپنے دین پر جم نہیں سکتا. بد دینی کا عالم اتنا خطرناک ہوگا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب اس طرح سے بے دینی کا عالم ہو، آدمی کا اپنے دین پر جمنا بڑا مشکل ہو رہا ہو، ایسے حالات میں اگر وہ موت کی تمنا کر رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. آدمی کے اوپر کوئی مصیبت ہے اور موت کی تمنا کرے تو وہ نہیں کر سکتا ہے. آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور موت کی تمنا کرے تو وہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن
آدمی حالات ایسے ہیں کہ دن پر جمنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر شریعت نے پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ تمنا کر سکتا ہے، موت مانگ سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے اس مصیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہوئی ہے، مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کر سکتا، یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، دین پر وہ جم نہیں سکتا، عالمگیر فتنے کی وجہ سے، عالمگیر فتنہ یعنی جو پوری دنیا کو فتنے کی لپیٹ میں لے رہے، اس کو عالمگیر فتنہ کہا جاتا ہے۔ عالمگیر فتنے کی وجہ سے اگر وہ موت کی تمنا کرے تو کر سکتا ہے۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے اس طریقے سے موت کی تمنا کی ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام، اگر وہ پوری آیات ترجمہ کے ساتھ پڑھنے جاؤں گا تو بہت وقت چلا جائے گا۔ مختصر طور پر حضرت مریم نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے جب ان کو اپنی قدرت بتلائی اور بغیر باپ کے اللہ نے ان کو بغیر نکاح کے بیٹا دیا اپنی قدرت سے، عیسیٰ علیہ السلام، تو مریم کی زبان سے کیا جملہ نکلا تھا اس فتنے سے بچنے کے لیے کہ قوم مجھے کیا کہے گی؟ تو کیا کہا تھا؟ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ یہ حضرت مریم نے کہا تھا، کاش کہ یہ زمانہ ہی نہ دیکھنا پڑتا اور اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور میں بھولی بسری ہوتی۔ اس طرح جب کسی زمانے میں قوم کو بادشاہ نے دھمکی دی تھی، کسی نبی کی قوم کو، تو وہ کیا دعا کی تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دل کو جما دے اور ہمیں مسلمان بن کر ہم کو وفات عطا فرما۔ موت کی تمنا، یہ تمنا کسی مصیبت کی وجہ سے نہیں بلکہ دین پر جمنا مشکل ہو رہا تھا، اس وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا ان کے زمانے میں کہ اب حالات بہت خراب ہے، تو حضرت علی نے بھی اللہ سے دعا کی، یا اللہ اپنے پاس بلا لے، یا اللہ اپنے پاس بلا لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اہل خراسان کے ساتھ معاملہ پیش آیا، انہوں نے بھی دعا کی تھی، اللہم توفنی الیک، اللہم توفنی الیک، اے اللہ اپنی طرف بلا لو مجھے۔ یہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اسلاف ہے جنہوں نے بتلایا کہ جب دین پر جمنا مشکل ہو جائے تو موت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ دین پر جب جمنا مشکل ہو رہا ہے، ایسے وقت میں بہتر یہی ہے کہ فتنے میں مبتلا ہونے کے بجائے اللہ جل جلالہ و امن والہ کے پاس چلے جائے، اس کی بارگاہ میں چل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہے جس کو انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ وہ دونوں اس کے لیے بہتر ہے۔ ان دونوں میں سے ایک موت ہے، موت کو انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ ایمان والے کے لیے موت فتنے میں مبتلا ہونے سے بہت اچھی ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان ناپسند کرتا ہے وہ مال کی کمی ہے، کہ یار میرے پاس مال زیادہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی مال کی قلت بھی یہ انسان کے لیے اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ مال کا کم ہونا یہ ناپسند کرتا ہے انسان، حالانکہ مال کا کم ہونا یہ اس کے لیے کل قیامت کے دن حساب میں آسانی کا ذریعہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، یہ 2-3 دن سے یہ جو فتنے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، بس اللہ جل جلالہ امن والو کی بارگاہ کے اندر روزانہ اور خصوصاً اس مبارک مہینے کے اندر افطاری کے موقع پر اور تہجد کے بعد رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہم تو بہت کمزور ہے، اللہ تو ہماری فتنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ جل جلالہ امن والو سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ میں روزانہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس، اللہم ان کان ھذہ الحیاۃ خیرا لی فاحییتنی، اللہ جب تک یہ زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھنا، فاذا توفیتنی فتوفنی غیر مفتون، اور جب میرا زماں وقت آ جائے تو فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے پیارے اللہ تو اپنے پاس بلا لینا۔ تو بس میرے محترم دوست بزرگوں اور میری ماں بہنوں، اب درود شریف پڑھ لے،
ہم چند منٹ اللہ کے پاس دعا کر لیتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، نسألك برحمتك وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، يا مغيث وغثنا، يا مغيث وغثنا. اللهم إنك ملك مقتدر ما تشاء من أمر يكون، اللهم إنك ملك مقتدر ما تشاء من أمر يكون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها إنك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ آپ بڑی قدرت والے ہیں. اے اللہ آپ تو وہ ہے کہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے. اے اللہ پتھر میں سے اٹھنے نکالنے والے آپ ہے. اے اللہ سمندر میں راستہ بنانے والے آپ ہے. اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کرنے والے آپ ہے. اے اللہ نار نمرود میں خلیل اللہ کی حفاظت کرنے والے آپ ہے. اے اللہ ابابل کے ذریعے سے بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے آپ ہے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یوسف علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کرنے والے آپ ہے. اے اللہ ساری دنیا کی طاقت آپ کی طاقت کے مقابلے میں اے اللہ اسپائڈر کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے. اے اللہ ساری دنیا کے خزانے آپ کے خزانے کے مقابلے میں مچھر کے پڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اے اللہ آپ کا وہ غیبی خزانہ جو نہ کبھی ختم ہوا نہ آئندہ کبھی ختم ہوگا. اللہ اس غیبی خزانے سے ہمارے دنیا اور آخرت کے اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ سارے مسائل کو، دنیا آخرت کے سارے مسائل کو آسان فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا وہ غیبی خزانہ جو نہ کبھی ختم ہوا نہ آئندہ کبھی ختم ہوگا، اللہ اس غیبی خزانے سے ہمارے سارے مسائل کو آسان فرما دیجیے. اے اللہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ دنیا سے آخرت کی طرف روانگی کا وقت ہے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہے، نفس و شیطان دشمن ہے. اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو اے اللہ اس وقت ہماری مدد کرنا. اے اللہ اس وقت ہماری مدد کرنا. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا. اے اللہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا وہ قبر کا ہے. اے اللہ قبر کی منزل کو آسان کر دینا. اے اللہ سب سے بڑا مسئلہ میدان محشر کا ہے. زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوانجے پر ہوگا، آسمان فولاد کا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اے اللہ میدان محشر میں ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا، آسانی کا معاملہ فرمانا. اے اللہ آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ظاہری باطنی. ظاہری نعمت یہ آنکھ جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں. یہ میرے پیارے اللہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی تو پوری دنیا کی دولت خرچ کر نہیں لا سکتے تھے. اے اللہ آج تک جو غلط دیکھا ہے اے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ جتنی زندگی دی ہے، جتنی زندگی آپ نے ہمارے لیے رکھی ہے، اللہ آنکھ سے وہ دیکھنا نصیب فرما جس سے آپ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ جس سے برکتیں نازل ہوتی ہے اور جس سے آپ کا غصہ نازل ہوتا ہے. اے پیارے اللہ ان چیزوں کو دیکھنے سے اللہ حفاظت فرما، حفاظت فرما. ان آنکھوں سے بیت اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرما. ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا نصیب فرما. قرآن کریم کی تلاوت کرنا نصیب فرما. پیارے اللہ آپ نے زبان دی، زبان دے کر بولنے
بولنے کی طاقت دی. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، مجلس کے اندر 5-10 ساتھی بیٹھے ہوئے ہو، فرینڈ بیٹھے ہوئے ہو، یا اگر عورتیں ہیں تو ان کی سہیلیاں بیٹھی ہے، اور ایک عورت ہے ایسی ہے مجلس کے اندر جو بیچاری بول نہیں سکتی ہے، اور سب باتیں کر رہے ہو، اور وہ بھی جو جس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. اسی طریقے سے 5-10 فرینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بیچارہ ایسا ہے جو بول نہیں سکتا ہے، سب باتیں کرتے ہیں اور وہ بیچارہ بول نہیں سکتا ہے، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. او میرے پیارے اللہ، آج تک زبان کا غلط استعمال کیا، پیارے اللہ معاف فرما لیجیے. غیبت میں، چغلی میں، ایک دوسروں کو ڈرانے کے اندر، ادھر سے ادھر کرنے میں، یا اللہ آج تک جو زبان کا استعمال کیا، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے، زبان کو ذکر میں، تلاوت میں، درود پاک میں، استغفار میں، ایسا بولنے میں جس سے دو ٹوٹے ہوئے دل آپس میں جڑ جائے، ایسا بولنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ایسا بولنے سے حفاظت فرما جس سے آپس میں ٹور پیدا ہو جائے، جس سے آپس میں فتنہ پیدا ہو جائے. ایسا بولنے سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما. پیارے اللہ کان دے کر سننے کی طاقت دی. اللہ آج تک جو غلط سنا معاف فرما. جتنی زندگی ہے صحیح سننا، جس سے آپ کی رحمت نازل ہو، وہ سننا نصیب فرما. پیارے اللہ چلنے کے لیے 2 سواری دی. پیارے اللہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہ ہوتی، پوری دنیا کی دولت خرچ کر نہیں لا سکتے تھے، کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں لے سکتا. اے اللہ آج تک جو قدموں کو غلط سے معاف فرما دیجیے. جتنی زندگی باقی ہے صحیح قدم اٹھانا نصیب فرما. پیارے اللہ سر سے لے کر پیر تک ہزاروں کروڑ نعمت ہے. اے اللہ ہر نعمت کا صحیح استعمال کرنے کا نصیب فرما. رب کریم تیرا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کتنی نعمتیں دی ہے، ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں. یا اللہ آج تک آپ کی نعمتوں کے بارے میں جتنی ناقدری ہوئی ہے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. جتنی زندگی باقی ہے ہر نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ پیارے اللہ، او میرے پیارے اللہ، او ہمارے پیارے اللہ، او ہمارے پیارے اللہ، جتنے بیمار ہے گھروں میں یا ہسپتالوں میں، یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ بہت سارے بیچارے گھروں کے اندر کئی مدت سے ہیں، بعض کمزوری کی وجہ سے اور بعض بیماری کی وجہ سے. اللہ ان تمام کے اوپر خیر و عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ رحم و کرم، خیر و عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں جو بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور اے اللہ لیکن ان کی اولاد ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے خدمت کر رہی ہے. اے اللہ تو ماں باپ کی جو دعائیں ہیں اے اللہ ان کے حق میں قبول فرمانا، اولاد کے حق میں ان کے یا ارحم الراحمین. کئی بیچارے ایسے ہیں کہ جو کمزوری کی بنا کے اوپر بیچارے بیڈ میں ہے. کئی تو بیچارے ایسے ہیں کہ اتنی عمر کے اندر بیچارے گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیچاروں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اور زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. لیکن میرے اللہ ان کے بیٹے ان کا خیال رکھتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ خدمت کرتے ہیں. یا اللہ جیسے آج تک انہوں نے خوش دلی کے ساتھ دل سے خدمت کی ہے، یا اللہ آخر تک ان کو ایسی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور ماں باپ کی خدمت کرنے کے اوپر جو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یا اللہ جو وعدے آپ نے فرمائے ہیں، جو پرومس کیا ہے آپ نے، یا اللہ وہ ساری بشارتیں اور وہ وعدے یا اللہ ان کی اولاد کو اور ان کی نسلوں تک یا اللہ وہ وعدے ان کو عطا فرمائیے. پیارے اللہ اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیے. اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، دین کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں بھول سے جان بوجھ کر یہ اللہ کوئی عضو خالی نہیں ہے. اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک گناہ ہی گناہ ہے. پیارے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. پیارے اللہ معاف فرما دے. کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری ہے جس میں آپ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو. اے اللہ بے گناہ نہ گزشت برما ساعتے، با حضور دل نہ کردم طاعتے. کوئی گھڑی بغیر گناہ کے نہیں گزری ہے، اور کبھی دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تیری عبادت نہیں کی ہے. نفس و شیطان زد کریمہ راہ من، رحمتت باشد صفات خواہ من. اے اللہ نفس اور شیطان نے میرے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اے اللہ لیکن اے اللہ
تیری رحمت کی سفارش کی امید رکھتا ہوں۔ بحر الطاف تو بے پایا بود از رحمت شیطان آبود، اللہ تیری رحمت کا سمندر بے انتہا ہے، موجیں مارتا ہوا ہے، تیری رحمت سے تو شیطان ناامید ہوتا ہے۔ یا اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے اس طریقے سے میں معاملہ کرتا ہوں۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام آپ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ پیارے اللہ ہمارے لیے سمندر میں مچھلیاں دعا کرتی ہے، ہوا میں فضا میں پرندے دعا کر رہے ہیں، اور بلوں کے اندر چوٹیاں دعا کر رہی ہے۔ یا اللہ آپ نے کتنا کرم فرمایا ہے، یا اللہ رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یا اللہ ہم تمام آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ رمضان ختم ہونے پر ہم کو بالکل گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دے گا جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یا اللہ اس طریقے سے تو ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ پیارے اللہ بے شک ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، بہت ناراض کیا ہے، جس کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تیرے گھر کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ یا اللہ تیرے گھر کے دروازے بند ہو گئے ہیں، بے شک یا اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، خوشیوں میں غمی میں ہر ایک کا خیال رکھا ہے، لیکن اللہ خوشی کے موقع پر ہر ایک کا خیال رکھا ہے، لیکن خیال نہیں رکھا ہے تو تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا خیال نہیں رکھا ہے، تیری شریعت کا خیال نہیں رکھا ہے۔ یا اللہ بہت احکام توڑے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اتنے آپ ناراض ہو گئے ہیں کہ بیت اللہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اور گنبد خضرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ وہ بھی یہ ہو گیا۔ پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، خاص کر کے اللہ اس وبا کے اندر جتنے بھی تیری رحمت کے آغوش میں آ چکے ہیں، اے اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیے، ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیے۔ او میرے پیارے اللہ جتنے اکابرین اسلاف دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اور ابھی فی الحال میرے پیارے اللہ جتنے ہمارے اکابرین باقی ہے اس وقت دنیا کے اندر، یا اللہ ہمارے حضرت مفتی مولانا احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے عارف باللہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ ہے، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا اسماعیل گجرا صاحب، اسی طریقے سے اللہ بہت سارے اللہ اس وقت اکابرین جو دنیا میں اس وقت موجود ہے، یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ، یا اللہ ان کی زندگی کے اندر خوب خیر و برکت نصیب فرما، اور اللہ خوب خیر و برکت نصیب فرما، اور اللہ ظاہری باطنی جتنے فتنے ہیں یا اللہ ان سے حفاظت فرما۔ اسی طریقے سے پیارے اللہ ہمارے برطانیہ کے اندر بھی جتنے تیرے نیک بندے ہیں، مولانا سلیم زہرا صاحب دامت برکاتہم ہے، اسی طریقے سے پیارے اللہ ہمارے نیوزبری کے اندر ہمارے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، یا اللہ حضرت مولانا یعقوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ، ان کی زندگی میں بھی خیر و عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ان کی زندگی میں بھی خوب خیر و برکت نصیب فرما۔ اسی طریقے سے مولانا امتیاز صاحب ہے، مولانا یوسف صاحب دروان صاحب ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے اللہ حضرت مولانا مرغوب صاحب لاجپوری ہے، یا اللہ اسی طریقے سے ہمارے دیوسبری کے اندر بھی بہت سارا جتنے بھی علماء کرام ہے، حفاظ کرام ہے، اللہ تمام کی زندگی میں خیر و عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ اللہ تمام کی زندگی میں خوب خیر و برکت نصیب فرما۔ اور اے اللہ اسی طریقے سے وہ حضرات جو بہت پہلے زمانے سے یہاں پر آئے ہیں، جن کو 40-50 سال یہاں ہو گئے، اور یہاں رہ کر انہوں نے اللہ مسجد مدرسے کی، یا اللہ آج جو ہم یہ مسجد مدرسہ آباد دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پرانے جو اولڈ ہو چکے ہیں بیچارے، آج کمزور ہو چکے ہیں، جن کو چلنے کی بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن شروع میں آ کر انہوں نے قربانیاں دی ہے، ایسی قربانیاں دی ہے اللہ کہ یہاں مسجد مدرسہ کا نظام بھی قائم کیا، اور انڈیا والوں کا بھی انہوں نے خیال رکھا۔ یا اللہ جس زمانے کے اندر نہ ہیٹنگ کا معاملہ تھا اور کتنی پریشانی تھی، اس زمانے کے اندر یہ بڑے برہوں نے یہ اللہ بہت تکالیف اٹھا کر یہ سب کچھ چمن لگایا ہے، یہ باغ لگایا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی بڑے بوڑھے موجود ہیں اس وقت، یا اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمارے جتنے بڑے بوڑھے ہیں، یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ
اے اللہ ان تمام کی زندگی میں خوب خیر و برکت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسی طریقے سے جب پہلے زمانے میں جب یہاں پر اجتماعات ہوئے اور جب مرکز بنا تو اے اللہ خاص کر کے ڈسبری کے اندر ہمارے سول ٹاؤن والوں نے بڑی زبردست قربانی دی ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی، ماں بہنوں نے بھی بڑی زبردست قربانی دی ہے کہ گھر سے روٹیاں ہزاروں کی تعداد کے اندر روٹیاں بنا بنا کر پہنچاتی تھی، بڑی قربانیاں دی ہے۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو اے اللہ ولیہ متقیہ کا درجہ نصیب فرما، ان کی دنیا بھی اچھی بنا، ان کی آخرت بھی اچھی بنا۔ اے اللہ خصوصی رحم و کرم خیر و عافیت کا معاملہ فرما، اور اے اللہ ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے وہ دین کی لائن کی جس طرح محنت کر رہا ہے اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما۔ اور میرے پیارے اللہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اندر یہ ہمارے نوجوانوں نے اور ایجوکیشن سینٹر کے ہمارے نوجوانوں نے اے اللہ جو فکریں کی ہے کہ ہمیں بھوکوں تک کھانا، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا ہے، جو بھوکے ہیں اے اللہ ان کی بھوک کی تکلیف کو دور کرنا ہے اے اللہ اور وہ کر رہے ہیں، برابر محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی دنیا آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین میرے پیارے اللہ یہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہر جگہ کے اوپر پریشانی ہے، بہت سارے مدارس والے بھی بیچارے نہیں آ سکتے ہیں، لیکن یا اللہ جو ہر سال ڈیٹے چلے آ رہے ہیں یا اللہ ان کو اس سال بھی توفیق دیجیے کہ جو ہر سال جن جن مدارس کے اندر دیتے ہیں وہ کسی کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا دے یا اللہ۔ اسی طریقے سے کسی جگہ پر یہ فون آیا تھا کسی جگہ پر سول ٹاؤن کے اندر کہ بھئی پاکستان کے اندر کوئی ایوب پٹیل کر کے ہیں، تو کہا کہ ہر وقت تو یہاں پر ماشاءاللہ پاکستان کے لیے کچھ کرتے تھے جس کی بنا پر بہت آسانی رہتی تھی، پورا سال کا خرچہ جو بیچارے پریشان حال ہے ان کے لیے، لیکن اس سال انہوں نے کچھ نام لیا کہ وہ بہت برے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے ہیں، اس طریقے سے کچھ نام لیا کہ اس وقت ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو انہوں نے بھی یہاں پر کسی کو ریکویسٹ کی تھی، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ غیبی خزانے سے جو ہمارے ایوب پتل کر کے کوئی ہے پاکستان کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی جو دلی تمنائیں ہیں جو وہ غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی ضروریات کو پوری فرمائے، اللہ خزانہ غیب سے ان کی ضروریات کو پوری فرمائے، اور جو حصہ لینے والے ہیں کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی زندگی کے اندر خوب خیر و برکت نصیب فرمائے۔ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ آپ نے بہت سارے احسانات کیے ہیں، اے اللہ ایک احسان یہ کر دیجئے، اے اللہ ایک احسان یہ کر دیجئے، اے اللہ ایک احسان یہ کر دیجئے کہ دل کی جو سیاہی ہے اے اللہ دل کی جو سیاہی ہے اے اللہ دل کی جو سیاہی ہے اے اللہ دل کی سیاہی کو دور فرما دے، دل کو روشن کر دیجئے اے اللہ۔ بہت سارے احسان کیے، اتنا احسان یہ بھی کر دیجئے کہ دل کی آنکھیں کھول لیجئے، دل کی آنکھیں کھول لیجئے، یہ ظاہر کی آنکھیں جیسی کھلی ہے اے اللہ دل کی آنکھیں کھول لیجئے تاکہ ہم نفع نقصان کو پہچان سکے اے اللہ۔ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ۔ ایک احسان یہ بھی کر دیجئے کہ جب تیرے پاس آنے کا وقت ہو تو زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس دعا کو حضور پاک توفیل میں، صحابہ کرام کی توفیل میں، اصحاب بدرین کی توفیل میں، جتنے بھی آپ کے نیک بندے جہاں کہیں دنیا کے جس کونے میں ہے، چاہے قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، اللہ ان تمام نیک بندوں کی توفیل میں ہماری دعا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔